إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدتے ہیں، عذاب کو بخشش کے بدلے خریدتے ہیں. ان کا کیا صبر ہے جہنم کی آگ پر. بے شک اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں وہ دور کی بدبختی میں ہیں. حضرات محترم، اللہ کی کلام قرآن مجید کی تشریح اور توضیح کے سلسلے میں، فہم قرآن کے سلسلے میں، ان آیات میں رب العالمین اہل کتاب کی وہ مسائل بیان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا. کل کے درس میں بتایا تھا کہ دنیا میں ایک واحد آسمانی کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے. جیسے اللہ نے نازل فرمائی آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. دنیا میں زبور کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. کوئی زبور نہیں، کوئی زبور کے ماننے والا نہیں. یہودی اور عیسائی موجود ہیں. یہودیوں کا نام اس لیے زیادہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ بڑے انبیاء رسول بھیجے اور ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. من سلوہ جیسی نعمتیں کھانے والی قوم، اور اس قوم پہ اللہ کے عذاب بھی بڑے آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا خاص کر ذکر کیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین میں تشریف لائے تو اس وقت یہودی مدینے میں آباد تھے اور بڑے طاقتور تھے، مالی طور پر بھی اور افرادی قوت بھی بہت زیادہ تھی. ان کے 3 قبیلے اس وقت موجود تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے بڑے طاقتور اس سرزمین کے اندر موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، اللہ کے قرآن کو سنایا، تو یہودیوں کو بڑا برا لگا. انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی. اصل میں انہوں نے مدینے کے اندر اوس اور خزرج جو انصار کے قبیلے تھے ان کو کہا تھا ہم میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس نے پوری دنیا پہ غالب آنا ہے. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین سے آ گئے تو ان کے دعوے جھوٹے ہو گئے، حالانکہ ان کے یہ دعوے ان کی اپنی کتاب کے خلاف ہے. تورات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں. کھجوروں والی بستی، صدقہ خیرات نہیں کھائیں گے. ان کے جو عالم تھے ان کو پتا تھا، لیکن جھوٹ بولتے تھے. جس طرح آج ہمارے ہاں بھی معاشرے کے اندر خاص کر رمضان میں صحیح بات کا پتہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس عالم کو پتہ نہیں، پتہ ہے، لیکن اپنے نظریے کی وجہ سے قرآن و حدیث کی بات کو چھپا لیتا ہے، اپنی انا کی خاطر چھپا لیتا ہے. یہی کام یہودیوں نے کیا تھا اس وقت. یہودی کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف ہے ان سے پوچھو جا کے. بلکہ مدینے کے اندر ایک دفعہ ایک یہودی مرد و عورت نے زنا کر لی تو انہوں نے بطور شرارت کہنے لگے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین آیا ان سے پوچھو. جب وہ یہودی آئے تو آقا نے فرمایا تمہارے پاس بھی تو کتاب ہے نا، تمہارے پاس عالم، ان سے پوچھو کیا سزا ہے. کہنے لگے ہمارے پاس کوئی سزا نہیں ہے،
منہ کالا کر دو، ذلیل کر دو، بس خلاص۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس عالم کو بلا کے لاؤ۔ اس عالم کو بلایا گیا، یہودی عالم تھا، کہا اپنی کتابیں لے کر آؤ جو اس وقت ان کے پاس موجود تھی۔ کہتے اس نے دائیں بائیں سے پڑھنا شروع کر دیا، جہاں وہ سزا لکھی تھی وہاں اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ اکبر! امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے ساتھ رب ہو نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے اس کے ہاتھ پہ زور سے ہاتھ مار کے پیچھے کیا، فرمایا نیچے سے پڑھو، یہ جو چھپا رہے ہو نا یہ پڑھو، وہی لکھا ہے جو قرآن میں سزا ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا اللہ کی کتابوں میں ایک تو تم چھپاتے ہو، ایک تم تحریف کرتے ہو، ایک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ وہ عالم ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ایک تو یہ تھا۔ ایک تاریخ میں اور حدیثوں میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات و انجیل کے بڑے ماہر تھے۔ ان کا اسلام سے پہلے نام تھا حسین بن اسلام، یعنی حسین سین والا نہیں، سواد والا۔ حسین بن اسلام ان کا یہودیوں میں ان کا نام تھا، یعنی کہ جو ان کے والدین نے رکھا تھا۔ ان کو پتا تھا تورات و انجیل کی نشانیاں۔ جب آقا مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو عبداللہ بن سلام خود کہتے ہیں کہ مجھے بڑی جستجو ہو گئی کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ کا نبی آئے گا، اس کو یہ نشانی ہے، چلو میں چیک کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی کا وہ انتظار کرتے رہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہودیوں کا عالم ملنے کے لیے آیا۔ ایک دفعہ آپ اکیلے بیٹھے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، میں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ نے ہر بات وہی بتائی جو تورات و انجیل میں تھی۔ اللہ اکبر! کہنے لگے، میں نے پھر ان سے کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، جو باتیں تینوں اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آقا نے فرمایا پوچھو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبداللہ بن سلام کہتے میں نے سوال کیے، ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ فرماؤ قیامت کب آئے گی، اس کی سب سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ جب آقا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کا نام لیا تو وہ کہنے لگے جبرائیل وہ تمہارا دشمن ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ ذرا غصے میں ذرا پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا حسین بن اسلام یہ وہ جبرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لے کر آتے تھے، جو انبیاء رسولوں کے پاس آتے تھے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، نوریوں کا سردار ہے، تم سوال کرو۔ کہنے لگے پہلا سوال یہی ہے۔ فرمایا پہلی نشانی قیامت کے نزدیک مشرق کی جانب سے آگ نکلے گی جو پوری کائنات کے لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی، استغفر اللہ، ہر چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے صدقتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، یہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا دوسرا سوال ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے رب ان کی مہمانی کس چیز کی کریں گے؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا مچھلی، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کو مچھلی پیش کی جائے گی، مچھلی کے اندر جو کلیجی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کو پیس ہے کوئی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ جنتیوں کی اس سے مہمانی فرمائیں گے۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما، اور جنت کی مہمانی کھانے کی اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے ماننے والے، تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ یہ ساری عبادات جو ہے اللہ تیرے حکم سے کر رہے ہیں، تیرے محبوب کے سنت کے مطابق کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں اس کے بدلے جنت کی یہ مہمانی عطا فرما۔ حسین بن اسلام کہتے ہیں صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو سچ فرمایا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، اللہ اکبر! فرمایا یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ماں کی اور باپ کی شکل کی کس وجہ سے جاتا ہے؟ اللہ اکبر! آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات بتا دی جو آج پوری دنیا کے ڈاکٹر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ بات قرآن و حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے صدیوں پہلے بتا دی۔ فرمایا باپ کی شکل پہ وہ جاتا ہے جو باپ جو ہے میاں بیوی کا اللہ نے ایک بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جس کو زندگی میں عورت جیسا اچھا ساتھ مل جائے وہ اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اس کا گھر جنت بن جاتا ہے، اس کی اولاد کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں،
اللہ ہمیں بری عورتوں سے محفوظ فرما، نافرمان عورتوں سے محفوظ فرما۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، اللہ کا بھی ایک قانون ہے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ اگر ہم گندے ہیں تو خیر کی توقع نہ رکھیں، اگر ہم پاک ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے خیر کرے گا۔ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم پاک ہو جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، اپنے روح کو جسم کو پاک رکھیں، زنا کی بدکاریوں سے اپنے آپ کی ان غلاظتوں سے پاک رکھیں، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر آپ پاک ہیں تو آپ کو اچھی عورت ملے گی، عورت اچھی ہے تو اس کو مرد اچھا ملے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، میرے رب اور آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں بڑی خوبصورتی رکھی ہے۔ فرمایا اگر مرد جو ہے اس معاملے میں غالب آ جائے تو اس بچے کی شکل جو ہے باپ پہ چلی جاتی ہے، اگر عورت غالب آ جائے تو فرمایا اس کی شکل جو ہے عورت کی طرف چلی جاتی ہے۔ عبد حسین بن سلام کہتے ہیں صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا ہے آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن ایک بات ہے، میرا اسلام قبول کرنا بھی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے۔ یہ یہودیوں کے تینوں قبیلے جو ہے نا میری بڑی بات مانتے ہیں، میری بڑی عزت کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے ٹائم نکالیں، میرے پاس آئے، میں یہودیوں کو اکٹھا کروں گا اور وہاں آ کے میرے بارے میں پوچھیں، لوگ آپ کو بتائیں گے، پھر میں ان کے سامنے آ کے کلمہ پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارے عالم نے اسلام قبول کیا کہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے تو مجھے کہا بلغ ما انزل الیک، اللہ نے جو مجھے قرآن دیا ہے، جو حکمت دی ہے، میں لوگوں تک پہنچانا میرے اوپر فرض ہے۔ اس طرح دیکھو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 فرض ہیں، کیونکہ تہجد جو ہے آپ کے لیے فرض تھی، آپ نے پوری زندگی 5 نمازیں اور تہجد ادا کی ہے۔ امت کے لیے یہ تہجد نفل ہے، اگر پڑھو گے تتجافا جنوبہم عن المضاجع تو اللہ کی رحمتیں سارا دن روشنی میں رہے گا، نور میں رہے گا، اس دن پہ رحمتیں برکتیں حاصل کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں کوشش کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، کبھی کر کے دیکھو کتنا سکون ملے گا، ہمارے سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا، گھریلو مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ پکار پکار کے کہتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگ لے، تو جنہوں نے مانگنا ہے وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ تہجد کا وقت بڑا خوبصورت ہے۔ اب دیکھو یہ رمضان ہے، اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، دیکھو یہ جو قیام اللیل اس کے 3 وقت، ایک ہے عشاء کے فوراً بعد جو آقا نے پڑھایا تھا، ایک ہے رات کا درمیان، ایک ہے رات کا آخری وقت۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آخری وقت آپ نے رمضان میں قیام کیا نا، اتنی لمبی قرات کی، قریب تھا کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہماری سحری ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ 3 وقت ہے قیام اللیل کے۔ اللہ موقع دے عشاء کے بعد بھی پڑھو، اللہ موقع دے رات کے وسط میں بھی پڑھو، اللہ موقع دے تہجد کے وقت پڑھ کے سحری کھاؤ، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ تو آپ نے ان کی بات مان لی تو چلے گئے۔ حسین بن اسلام کہتے ہیں میں نے سارے یہودیوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا ان سب کو دعوت دی کہ میں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی ہے، جنہوں نے آؤ ہم ان کی بات سنتے ہیں۔ عبداللہ بن حسین بن اسلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ میں پیچھے چھپ جاؤں گا، ان کو اکٹھا کر دو، آپ تشریف لے آئے، آپ نے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھنا ہے۔ جب آپ تشریف لائے، اللہ کیسا وہ منظر ہوگا، سبحان اللہ، سرزمین مدینے کی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اور مدینے کے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ جو دعویٰ کرتے تھے ہمارے پاس آخری نبی آئے گا، تو جب آپ تشریف لائے اللہ کے نبی کی خوبصورتی کو دیکھا، سبحان اللہ، آپ جیسا خوبصورت نہ آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھے کائنات کا حسن عطا فرمایا، اللہ نے ہمارے نبی کو پوری کائنات سے زیادہ حسین بنایا، سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں، امام کائنات کی خوبصورتی میں شان میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر، کوئی آدمی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جب آپ تشریف لائے، لوگ بیٹھے، آپ نے ان سے پوچھا سناؤ حسین بن اسلام تم کا یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، تورات و انجیل کا ماہر ہے، بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، تمام حدیث کی کتابیں اٹھا رہے یہودی، پتہ ہے کیا، کریم ابن الکریم، کریم ابن الکریم، کریم ابن الکریم، ادھر سے آواز ادھر سے آواز ادھر سے آواز، کہنے لگے اس کا باپ بھی بڑا اچھا تھا، یہ بھی بہت اچھا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی
تو حسین بن اسلام کہتے میں کود کے باہر آ گیا. لوگوں نے اس طرح دیکھا, یہ ہے کریم ابن الکریم, یہ ہے نیک باپ کا نیک بیٹا. تو حسین بن اسلام کہتے میں نے کھڑے ہو کے کہا, لوگوں جو میں نے آپ کو سبق دیا تھا, تورات جو میں نے آپ کو رات دن پڑھایا ہے, اس تورات کے اندر جس آخری نبی کی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہے, آج میری زبان سے سن لو, وہ آخری نبی یہی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے رنگ اٹھ گئے, یہ کیا ہوا, ہمارا امام ہی بھاگ گیا. اللہ اکبر. یہ ہے میرا رب, جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. جب انہوں نے لوگوں کے سامنے آ کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب وہی قوم, وہی زبان, وہی جگہ, وہی بیٹھنے والے, لئیم ابن اللئیم استغفر اللہ, کہنے لگے اس کا پیو بھی بڑا پیڑا سی, یہ بھی اس تو بھی پیڑا, استغفر اللہ. وہی قوم. اس کا مطلب کیا ہے کہ آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے. اس لیے مکے کے اندر بھی لوگ جو محمدی ہو جاتے تھے ان کو صحابی کہتے تھے. انہیں اپنے امی ابو دیاں گلاں چھاڑ دیتیاں نے, اللہ دے نبی دیاں گلاں من اللہ پہ ہے, تو یہ صحابی ہے. انہوں کی کیا, لئیم ابن اللئیم, کمینے باپ کا کمینہ بیٹا, استغفر اللہ. ایک حدیث میں یہ کریم ابن کریم آتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو امام کائنات نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں. فرمایا ہاں سنائے. فرمایا کریم کا بیٹا کریم, کریم کا پوتا کریم, کریم کا پڑپوتا کریم. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے, کون سا وہ خوش نصیب ہے, خود بھی کریم ہے, بیٹا بھی کریم ہے, پوتا بھی کریم ہے, پڑپوتا بھی کریم ہے. آپ مسکرائے. فرمایا ہاں میرا باپ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. فرمایا میرا بابا ابراہیم علیہ السلام کریم, اللہ نے آگے بیٹے عطا فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام. فرمایا وہ بھی کریم ابن الکریم. آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام, وہ میرا پوتا, وہ بھی کریم. فرمایا آگے یعقوب کو بیٹا یوسف, میرا پڑپوتا بھی کریم. سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے اس خاندان پہ بھی بڑا کرم نازل فرمایا. آپ نے فرمایا حسین بن اسلام آج سے تو حسین نہیں, آج سے تو عبداللہ بن سلام ہے. اللہ اکبر. آج تاریخ میں اس عظیم صحابی کا نام موجود ہے رضی اللہ عنہ, جس نے اسلام اس طرح قبول کیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی اہل کتاب ہیں, لیکن وہ بھی بدبخت ہیں جنہوں نے تورات کو تبدیل کر دیا, اس کے احکامات کو بدل دیا. امیر آدمی آیا, پیسے لے کر فتویٰ غلط دے دیا. امیر آدمی آیا, کوئی صاحب اقتدار آیا, مسئلے کو تبدیل کر دیا. غریب آ گیا, اس پہ لاگو کر دیا. تو فرمایا ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آئے گا. آج ہمیں بھی چاہیے, ماں ہے, باپ ہے, بہت محترم رشتے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑے نہیں ہیں. تو میں اس لیے اکثر کہتا ہوں, بلکہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے, ماں باپ کی بھی تابع داری, فرما برداری کی ایک حد اسلام نے رکھی ہے, کہ اگر وہ اسلام کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے, تو ہم ان کی بات مانیں گے. اگر ماں باپ قرآن حدیث کے خلاف بات کریں گے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. یہ ہمارا دین ہے جس کا نام دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جو سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا, ہمارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے. اللہ جنت کی مہمانی ہم سب کو کھانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما, ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما. ہمارے گھروں میں, اسپتالوں میں ہمارے جو پیارے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا والی زندگی عطا فرما. ہمارے بیماروں کو, ہم بیماروں کو وہ چیز کھلا دو, پلا دو اللہ جس میں آپ نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے. اے اللہ ہمارے لیے شفا کے دروازے کھول دے,
ہمارے لیے صحت کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھول دے، ہمارے بچے اور بچیوں کو کامیابیاں عطا فرما، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صاب نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اے رب العالمین جن کے بچے بچیاں نوجوان، اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جو کرائے کے مکان پہ اللہ ان کو ذاتی مکان عطا فرما۔ اللہ ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے۔ اے اللہ آپ سے بڑا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، مشکل کشا نہیں، اللہ ہماری غیبی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاکم اللہ۔